ہم سبھی بتائیے گا کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ کیا ہے، مال کتنا ہو، کس صورت میں ہو تو اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ زکوٰۃ عائد کب ہوتی ہے مال کے اوپر۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے یعنی کتنا مال ہو تو وہ آپ پر عائد ہو جاتی ہے، اس کی جو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھیں تو آپ نے اپنے ایک انتظامی فیصلے کے تحت وہاں نصاب مقرر کر دیا۔ مثلا سونا موجود تھا، بتا دیا، چاندی موجود تھی، اس کو بتا دیا، بلکہ اس میں چاندی ہی کو اصل نصاب بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ 5 اوقیہ چاندی پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی، اسی کی قیمت کے برابر سونے پر اس کا اطلاق کیا گیا۔ اسی طرح سے جو عام فصلیں ہوتی تھیں ان کی بھی ایک مقدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دی اور یہ کہا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لے لی جائے گی۔ ایسے ہی جانوروں کے معاملے میں نصابات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا کہ گائیں 30 ہوں گی تو پھر زکوٰۃ کے قابل ہوں گی، اونٹ 5 ہوں گے تو اس کے بعد لی جائے گی۔ تو جن چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے نصابات مقرر کر دیے ہیں وہ تو قیامت تک اسی طرح رہیں گے، لیکن وہ چیزیں جو اب نئی سامنے آئی ہیں جن میں ہمیں اب نصاب مقرر کرنا ہوگا تو اس کو اجتہادی طور پر مقرر کیا جائے گا اور اس میں اصول وہی سامنے رکھا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب مقرر کرتے وقت سامنے رکھا ہے کہ وہ ناگزیر ضرورتیں جو انسان کو لاحق ہوتی ہیں اتنی رقم کو یا اتنی مالیت کو اس سے مستثنیٰ رکھا جائے۔ یہ گویا ایگزمپشن ہے جس کو آپ نصاب کہتے ہیں کہ اتنے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقرر کر دی وہ تو گویا آپ کا فیصلہ ہے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے اور قیامت تک اسی کی پیروی کریں گے۔ لیکن جن معاملات میں آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، آپ کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر، ان کی روح کو سامنے رکھ کر ہم اجتہاد کریں۔